قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تویز نہیں تھا، آپ نے نہیں کسی کو لکھوا کے دیا۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب میں نے اس دن بھی پوچھا کہ تویز کی ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے جی شرعن حرام ہے اور پہننے والا شرک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، نکالیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی جو ہے نا وہ کلمات تھے نبی پاک علیہ السلام کے، وہ کیا کرتے تھے اپنی نابالغ اولاد کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے۔ آپ نابالغ کو پہناتے ہیں یا بالغ کو پہناتے ہیں؟ یہاں پر تو بالغ بوڑھے وہ پہن رہے ہیں، اب بچوں کی آڑ میں مانتے ہیں نابالغ کو پہنانا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مان ہے۔ گئے، ابھی مکر گئے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا دلیل حدیث حدیث لائیں میں کہتا ہوں میں عرض کرتا ہوں جی یہ حدیث ہے، فکان عبداللہ ابن عمر یعلقونها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سکن ثم علقها في عنقه۔ اب اس حدیث پہ تبصرہ امام ترمذی، یہ حدیث نہیں ہے نا، ایک منٹ جی پوری حدیث ہے، کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، حسن صحیح کے درجے میں ہوتی ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ صحیح کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جو وہ سند ہے جو امام ترمذی کو پہنچی تھی، اس کے اوپر تخریج کی ہوئی ہے کہ یہ حدیث صحیح لی گئی رہی ہے۔ کیوں کہ احمد ابن حنبل کے اندر بھی اس کی سندیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی اس کی سندیں موجود ہیں، تو لہذا یہ حدیث صحیح لی گئی رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بالغ اولاد ہوتی تھی ان کو وہ یہ کلمات سکھاتے تھے، اور جو نابالغ ہوتے تھے وہ ایک چمڑے میں لکھ کے ان کے گلے میں پہنا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت کہتے ہیں یہ تعویذ پہننا شرک ہے، لگائیں حضرت عبداللہ ابن عمر پہ فتوا۔ عبداللہ ابن عمر سے ثابت تو کریں، صحیح لے گہ رہی ہے نا، بذات خود یہ روایت صحیح نہیں ہے تو صحیح لے گہ رہی ہے، اگر یہ صحیح ہوتی نا، صحیح لے گہ رہی ہے نا، صحیح نہیں ہے، اگر کیونکہ اس کی صحیح لی گئی رہی، اور حسن کیا حدیث مقبول نہیں ہے؟ حسن مقبول ہے، صحیح لی گئی رہی مقبول نہیں ہے؟ صحیح مقبول ہے، صحیح لی گئی رہی مقبول نہیں میں ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی سند، اس روایت کی سند میں کلام ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی سند میں کلام ہے نا، آپ دوسری جگہ پر جائیں وہاں پر حدیث کے الفاظ نکالیں گے، لائیں مسند احمد، لائیں سنن نسائی، اس میں نکالیں گے۔ پہلی بات یہ کہ پھر کہیں گے یہ حدیث بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے مولانا یہ کہہ دے، یہ فتویٰ ادھر دے دے کہ اگر صحیح سند کے ساتھ یا صحیح دی گئی رہی کہ جس سند کے ساتھ بھی حدیث ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اولاد کو یہ تعویذات پہناتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر شرک کرتے تھے، فتویٰ دے دیں۔ پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جی، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایات بری پڑی ہیں کہ صحابہ تعویذات لکھ کے پانی میں بھی بھگو کے پلا دیا کرتے تھے۔ میں نے اس دن قرآن پاک کی حافظہ نے آیت پڑھی تھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اب اس پہ یہ دیکھیں شہد پہ قیاس کرتے ہیں، شہد ہے اللہ کی مخلوق، قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام اللہ، اور یہ ایک کلام اللہ جو اللہ کی صفت ہے اس کو اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق پہ قیاس کرتے ہیں، یہ قیاس ہی مال فارق ہے، قیاس کرنا ہی درست ہے بھائی، ایک طرف اللہ کا کلام ہے، ایک طرف اللہ کی مخلوق ہے۔ بالکل صحیح، میں تو قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے، بھگو کے پی لے، گلے میں لٹکا لے، گھر میں آپ لٹکا لے، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا نہیں پتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر سنت کے زبردست عامل تھے، حضرت عائشہ پاک بھی تعویذات لکھتی تھی، ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ مفتی صاحب میں سیدہ عائشہ کو نہیں پتا چلا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو نہیں پتا چلا، اس کے علاوہ کثیر صحابہ ہیں، میں ابھی پڑھ نہیں رہا وقت کی وجہ سے، ان کو نہیں پتا چلا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، ان کو پتا چلا کہ شرک ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ اس لیے بھی علامہ صاحب وضاحت اس لیے بھی ہو جائے کیونکہ ایک دو نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو تعویذ پہنتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرما دیا قرآن، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب نے جس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح تعویذ پہنا جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت انہوں نے دکھائی ہے، اس روایت پہ کلام کریے، کوئی روایت اس طرح کچھ اس روایت پہ کلام کریے۔ پہلی بات یہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح لے گہ رہی کا، حسن غریب کا، حسن غریب جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے امام ترمذی کی روایت میں، ٹھیک ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کی، امام ترمذی رحمہ اللہ کا اصول جو ہے وہ حسن غریب کا ہے، وہ ضعیف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات اگلی بات، یہ سعودی عرب سے چھپا ہے، ہمارا چھاپا نہیں ہے، سعودی عرب سے، آپ تو ویسے بھی نہیں ہے، آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، وہاں سے دلیل لائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی، ہم اس حدیث کے یار حسن ضعیف ہوتی ہے، امام ترمذی پہ کتنا بڑا اس نے جھوٹ باندھ دیا اپنا غلط موقع ثابت کرنے کے لیے۔ جی امام ترمذی رحمہ اللہ کے ہاں
हसन गरीब जो है वो ज़ईफ होती है मुहद्दिसीन के। करोड़ों लोग हैं, मैं चाहता हूँ ये मसला बहुत वजाहत के साथ हो जाए, एहसन तरीके से हो जाए। आप काइंडली अपने टाइम पे मुफ्ती साहब आप अपने 5 मिनट देते हैं, एम इसको मसले को क्लोज आखिरी बात ये करके, ठीक है। उसके बाद अब इमाम इब्ने अबी शैबा, जी ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, बिल्कुल सही। इन्होंने 2 बाब बांधे हैं। एक बाब बांधा है कि तमीमा लटकाना जायज नहीं है, शिरक है, ठीक हो गया जी। उसके तहत तमीमा की अहादीस लेके हैं। और दूसरा बाब बांधा है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर कि तावीज़ात जायज है, और उसके अंदर कसीर से अबा का अमल साबित किया है इन्होंने। और उनकी तरफ से भिगो के भी पीते थे, गले में भी लटका लेते थे, चमड़े के अंदर भी लेते थे। बिल्कुल ठीक है। मैं अल्लामा साहब आपके पास आता हूँ। मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब इसमें एक और वजाहत फरमा दीजिए। आपने जैसे फरमाया कि तावीज़ जैसे कुरान मजीद लिखा हो, सही हदीस से जो रवायत साबित हो, कलाम हो, वो लिखा जा सकता है, अल्लाह ताला के नाम लिखे जा सकते हैं। ये तावीज़ पहनना लटकाना जायज़ है, ये जायज़ है, जायज़। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं जी ये मेरी गाय भैंस ये मसला हो गया, वो चीज़ होगी, मेरी बकरी भैंस दूध नहीं दे रही, तो वो कुछ लोग उलमा जो है ना वो तवीज़ दे देते हैं, तो वो गाय में भैंस के गले में बांध देते हैं, वो भी जायज़ है। देखें, अगर तो उसमें कुरान वगैरह लिखा है तो फिर उसको जानवरों से बचाना चाहिए, क्योंकि जानवर पलीदगी वाली जगह पे होते हैं, तो वो जानवरों के तवीज़ में और लिखा क्या जाए? तवीज़ तो वही सही होगा ना जिसमें कुरान आपने खुद ही फरमाया ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तावीज़ात तो दुरुस्त है। अब इनको जानवरों के गले में पहनाएंगे तो अगर तो किसी लकड़ी वगैरह के अंदर इस तरह लगाएंगे कि बिल्कुल भी बेअदबी का शेबा नहीं है, उस तक गंदगी नहीं पहुंचेगी, फिर तो जायज है। अगर वैसे ही बांध देते हैं कि जिससे वो गंदगी के छींटे वगैरह सारा कुछ पड़ता है, तो फिर ये जायज नहीं, ये बेअदबी है। और अक्सर आपने सुना होगा ना, ये भैंसों को बांधते हैं लोग, दूध नहीं देती मसला, और जायज आप समझते अगर उस इस तरह बांधा जाएगा गंदगी ना पहुंचे तो फिर जायज है, फिर जायज है, फिर उसमें तवीज़ बांधा है। अल्लामा साहब आपका टाइम सर। भाई पहली बात यह है कि किताबो सुन्नत से दम साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दम करना सही बुखारी जो भैंस दूध नहीं दे रही उसको किसी मुस्नद आलम से दम करवाया जा सकता है, दम करवाना जायज है, दुरुस्त है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, दाम में भी वही इल्लत है और तावीज़ में भी वही इल्लत है। दाम भी इधर पढ़ के मैंने आपके ऊपर फूंकना है, तावीज़ भी लिख के गले में लटका लेना है। अगर तवीज़ साबित नहीं है, अब वही बात है। मौलाना इमाम तिरमिज़ी पे वो जो है ना वो अपनी इत्तेहाम लगा दी, तो मत लगा दीजिए, उनके नज़दीक हसन गरीब ज़ईफ होती है। चले वो तो मैं ये इल्मी बहस है, वो अलग बात। अगली बात ये है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर मेरा यही दावा है, सारी जिंदगी ना तवीज़ पहना, ना पहनाया, ना लिखा, ना लिखवाया। उन सहाबा पे फतवा लगा दी जिन्होंने पहनाया पहनाया है, सहाबा किराम ने जो है वो नहीं लिखा, आप जिन्होंने पहनाया करेंगे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा का ये नुस्खा मुल्तान से शाया हुआ और ये तहरीफ शुदा नुस्खा है, और इसमें अगर आप जाएंगे तो भाई इसके अंदर पूरी एक चैप्टर है, पूरा एक बाब है इमाम अबू हनीफा के मुताल्लिक, इमाम इब्ने अबी शैबा ने लिखा है, बिल्कुल है, ठीक है, वो पढ़ा है, फिर बिल्कुल है, पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। उसके जो जवाबात लिखे हैं वो भी आप देने के लिए है ना, वो भी पढ़ लेना। चलो वो तो इल्मी बहस है। मैं अर्ज करता हूँ मौलाना, लो आप अपने ही दाम में सयाद आ गया, इससे पता चल गया ये हनफी नहीं थे, लेकिन तावीज़ को जायज करार देते थे, और इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, हनफी नहीं थे। इमाम आजम के खिलाफ इन्होंने पूरा एक बाब लिखा है, मैं मानता हूँ इस चीज को, उसका हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रद्द लिखे हैं। अल्लामा शरीफ कोटलवी अलैहिर्रहमा ने बड़ा कमाल का रद्द लिखा है इसका। तो इख्तिलाफ तो जायज है ना, ठीक है, इख्तिलाफ जायज है, हम इनको फिर भी मानते हैं। क्या बात, उन्होंने चूमा है किताब को, देख ले फिर भी मानना है उन्होंने। अब आप तवीज़ कह दीजिए। मैं फिर अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस सही सनद के साथ सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, वो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। आज आप सऊदी अरब का माना साबित करते हैं, चले मैं भी मान लेता हूं, आपके गले में तवीज़ भी होगा तो बैतुल्लाह के अंदर भी ऐसी वीडियोस में दे सकता हूं कि वहां पर जो उमरा करने वाले या हज करने वाले हैं, वो उनके गले से वहां के मुतव्वे, वहां के पुलिस वाले शुरते, वो उस तवीज़ को उतरवा रहे हैं और उसे शिर्क करार दे रहे हैं। वो तो वाबी ने सारे होते तां करते हैं जी, वहां पे ज्यादा हुकूमत कहते हैं ना, मुफ्ती साहब ने कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह के दरमियान सहीह अल बुखारी की हदीस है, वहां पर लिखी हुई मौजूद है, वो जन्नत के वो जगह मस्जिद नबवी में जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि ये दीन इस्लाम जो है यहां से अल्लाह ताला जहां तक चाहेगा लेके चला जाएगा, पूरी दुनिया में जहां तक भी पहुंचेगा। उसके बाद मक्का और मदीना में ये दीन वापस आ जाएगा, जिस तरह सांप अपनी बिल में वापस आ जाता है। तो उस दीन की जो मक्का में होगा और मदीना में होगा, उसकी जमानत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। सुभान अल्लाह। सही अल बुखारी की हदीस कब की दी है? क़यामत तक के लिए ये है, क़यामत तक दीन वहां पे रहेगा जी, क़यामत तक के लिए वो दीन वहां पर रहेगा, वहां पे गालिब रहेगा ना दीन, सही दीन वही रहेगा ना। ठीक है, तो हम भी कहते हैं वहां पे अगर हुकूमत उनकी है, अक्सरियत उनकी है, तो वहां पे जो है ना हम्बली भी मौजूद है। हम्बली पहनते हैं दीन? नहीं पहनते, तवीज़ात पहनते हैं, जायज है।
ہم بھی تویز کاٹتے ہیں بھائی. جو مقلدین ہیں وہ تویز پہنتے ہیں, جتنے بھی چاروں ائمہ کے جو ہاں جی, آپ کے امام صاحب سے ثابت ہے کوئی تویز پہننا؟ بھائی ثابت ہونا نہ ہونا یہ الگ مسئلہ. یہ کیا ہوا؟ آپ مقلد ہیں تو دینا امام سے, آپ امام سے کوئی دلیل دے دینا. ثابت کر مال کی بات ہے, مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, عالم ہو کے اس طرح کی باتیں کریں آپ. لیکن آج ایک میرا خیال مختصر مفتی صاحب دیکھیں, عام سادہ لو عوام ہے اور ابھی کروڑوں لوگوں نے تویز پہنا ہوا ہے, آپ کو کروڑوں لوگوں نے سننا ہے. میں چاہتا ہوں اس میں ہم دیکھ لیں, آپ علامہ صاحب بالکل حرام ہے, نہیں پہن سکتے کچھ, جو اس پہ اگر قرآن مجید بھی لکھا ہو, حدیث لکھی ہو, سب یہ مجھے وہ اس کی توہین کا بھی مرتکب ہوتا ہے. یہاں تک کہ ان کے ہاں اگر عورت کی ولادت نہیں ہو رہی تو صورت انفطار اس کا تویز بنائیں اور اس کی ناف کے نیچے شرمگاہ کے پاس جو ہے وہ تویز باندھ دیں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یار, یہ قرآن اس لیے آیا ہے مفتی صاحب. ٹھیک ہے, ابھی تو یہاں تک ہے نا, انہوں نے یہاں تک قرآن کی بے حرمتی کا سبب بنے ہیں کہ مختلف قبروں کے اوپر, آپ لاہور چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں میانی صاحب میں, وہاں قبروں کے اوپر جو ہے وہ سورت اخلاص, سورت فلق, سورت ناس, ان کی چادریں پرنٹ کر کے وہ ڈالی ہوئی ہیں اور کتے ان کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بیٹھے کر رہے ہیں اور کتے آ کر باقاعدہ لیٹتے ہیں. یہ قرآن کی بے حرمتی کا سبب کون بنا؟ قرآن تو آیا تھا لیحییٰ من حی عن بینہ, تاکہ وہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ قرآن کی دلیل کے ساتھ رہے. انہوں نے قرآن کو تویز کی کتاب بنا لی ہے, قرآن تو عمل کی کتاب ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ انہوں نے فرمایا نا کچھ ایسی جگہ پہ نہیں کرے جہاں پہ پلیدگی یا کہاں ایسی جگہ پر؟ جی میں نے یہ باقاعدہ بیان کیا ہے نا, اگر جانور کو بھی باندھنا ہے تو وہ ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں, ہم عمل دیکھ رہے ہیں. مشاہدہ عمل جاہل عوام کا دیکھ کے علماء پہ تھوپ رہے ہیں. کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے, آپ عوام الناس جاہل عوام کا چیزیں دیکھ کے علماء پہ تھوپ رہے ہیں اور شریعت کا حصہ بنا رہے ہیں. مفتی صاحب ایک اور بات, جیسے علامہ صاحب نے کہا, لوگ بھی کمنٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ وہ کہتے ہیں یہ دھندا بند ہو جاتا ہے, تو یہ دھندا بھی ہے تویز لکھنے والا, یا اور تویز سب سے اہم سوال کس سے لکھوانا چاہیے؟ ہمیں کیسا پتا چلا جائے یہ مستند عالم ہے, اس سے تویز لکھنا چاہیے؟ ہاں, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سند کا ہونا ضروری ہے. اگر سند میں سمجھاتا ہوں آپ کو, تویز اگر کسی سے لکھوانا ہے نا تو آپ چیک کریں وہ بندہ عالم ہے یا جاہل ہے, پڑھا بھی ہے یا پھر ان پڑھ ہے, بس ویسے ہی بیٹھ کے وہ اس نے اپنا دھندا چلا لیا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو دھندا چلایا ہے ٹھیک ہے, پھر اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر قرآن پاک اور صحیح تویز لکھ کے دیتا جائز پھر بھی ہے, لیکن بچنا چاہیے, کیونکہ ایک باقاعدہ عالم کے پاس جائیں کہ جو باقاعدہ پڑھا کے بیٹھا ہے, مستند جو دین کو جانتا ہے, جس کو پتہ ہے حلال و حرام کیا ہوتی ہے, اگر وہ تویزات لکھتا ہے تو اس کے پاس آپ بغیر تحقیق کے بھی جا سکتے ہیں. ایک میرا سوال ان سے پوچھ لیں کہ اگر ایک تعویذ پہ لکھا ہے قل هو اللہ احد, وہ تعویذ کسی نے پہن لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے, تو وہ بھی ان کے نزدیک شرک ہوگا. علامہ صاحب بتائیے. تعویذ لکھنا جائز نہیں ہے نا, تعویذ ہی بیسیکلی غلط ہے. وہ تو قرآن کی آیت ہے, یہ سورہ ہے, اس سے تو جو ہے وہ قرآن سے تو جو ہے وہ انکار نہیں کیا جائز ہے. بھائی کیسے پہن لے, پورا قرآن گلے میں پہن لے. ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو لوگ اللہ احد بھی لکھا ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا گلے میں پہننا, وہ بھی لٹکانا جو ہے وہ تعویذ ہوگا, تمیمہ ہوگا اور جائز نہیں ہوگا, جی شرک ہوگا. استغفر اللہ رب. بیماری کے لحاظ سے چھوٹی بیماری ہو اس کا تویز الگ دیا جاتا ہے, بڑی بیماری ہو تو اس کا تویز الگ دیا جاتا ہے. اور اس سے بڑی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں, ابھی 2-3 دن پہلے ناروال میں ایک ایسا پیر پکڑا گیا ہے کہ جو تویز دیتا تھا روزہ نہ لگنے کا. اچھا جی, کہنے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے نہ لگے تو تویز دیتا ہے. بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے میٹر پہ لٹکا دینا, یہ بھی تویز مل رہے ہیں. 800 روپے کا وہ تویز دیتا تھا. جاہل عوام کی طرف کریں مولانا, آپ کی بات عوام جاہل تو کریں مولانا, میں بول رہا ہوں آپ کی بات سن رہا ہوں میں, ان کی بات پہ حوصلہ تو رکھیں نا, ان کی بات پہ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ بندہ 800 روپیہ لیتا تھا تویز دینے کا اور 39 لوگوں کو اس نے تویز دی. اب وہ پکڑا گیا پولیس کے پاس, اب پولیس اس کو تویز دے رہی ہوگی. تو یہ بیماری کے دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث آ جائے تو وہاں پر ہم اپنی عقل پر چلیں کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے, اقوال اصلاحات یہ کہ فلاں نے یوں کہا, فلاں نے یوں کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پہ حدیث آ جائے وہاں پہ ہمیں مان لینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری مرض الموت میں تھے تو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دم کیا اپنے اوپر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے بھی پڑھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنے جسم کے اوپر پھیرے. تو تویز جو ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پہننا چاہیے, لیکن قرآن و سنت کی روح سے یہ پہننا درست. آپ اسے غلط سمجھتے ہیں, شرک سمجھتے ہیں. جی بالکل شرک, آپ اسے غلط اور شرک سمجھتے ہیں. جی بالکل غلط سمجھتا ہوں. تویز پہننا وہ چاہے قرآن مجید کی آیت لکھی ہے یا حدیث لکھی ہے, وہ پہن کے لٹکانا وہ غلط ہے, ناجائز ہے. بالکل قرآن مجید کی بے ادبی ہے اور جائز نہیں ہے. کہ جس نے قرآن کی ایک آیت پہنی ہوئی تھی پیٹ کے اوپر ناف کے لیے, سورہ ہود کی, وَمَا مِن دَابَّةٍ, جب وہ میرے پاس تویز لے کے آئی تو جب ہم نے اس کو کھولا تو اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی.
तो ये कुरान की बेहुरमती है, कुरान पढ़ने के लिए आया, ये नसीहत हासिल करने के लिए आया। मुफ्ती साहब आपके नजदीक तो पहनना जायज है ना? अल्हम्दुलिल्लाह और ये सहाबा से साबित है। नाफ के नीचे पहनना, ये जैसे बताया, वो भी जायज है? देखें, इन चीजों से बचना चाहिए। मैंने वही कहा, जहाँ पे बेअदबी का शेबा भी है, शेबा है, वहां से बचना चाहिए। से बचना चाहिए। यहाँ जो औरतें बांधती हैं वो हराम है, वो गलत है, आपने बचना चाहिए। जी, ये गलत है।